فرض کریں ایک خاندان ہے، والد کے انتقال کے بعد انہیں ایک گھر وراثت میں ملا۔ وہ خوش ہیں ظاہر ہے، لیکن 6 مہینے بعد ہی انہیں FBR کا ایک نوٹس ملتا ہے اور اس میں لاکھوں کا ٹیکس ڈیمانڈ کیا گیا ہے۔ اب وہ حیران ہیں، پریشان ہیں، کیونکہ ہم سب نے تو یہی سنا ہے کہ وراثت پر کوئی ٹیکس نہیں لگتا، تو پھر یہ نوٹس کیوں آیا؟ آج ہم اسی حیرانی اور پریشانی کی تہہ تک پہنچیں گے۔ آج کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ پاکستان میں وراثت انکم ٹیکس سے مستثنی ہونے کے باوجود لوگ اس طرح کے قانونی اور مالی نقصانات کا شکار کیوں ہو رہے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ قانون کیا کہتا ہے، اس پر عمل درآمد کیسے اور کیوں بدل گیا ہے، اور اس سب کا ایک عام خاندان کے لیے کیا مطلب ہے۔ آپ نے بالکل صحیح منظر کشی کی ہے۔ یہی وہ صورتحال ہے جس کا سامنا آج کل بہت سے خاندانوں کو کرنا پڑ رہا ہے۔ اور یہاں سب سے اہم نقطہ یہ سمجھنا ہے کہ مسئلہ وراثت پر ٹیکس لگنے کا نہیں ہے، مسئلہ ہے وراثت ملنے کے بعد کے جو قانونی تقاضے ہیں ان کو پورا نہ کرنے کا۔ قانون نہیں بدلا، لیکن پچھلے کچھ سالوں میں حکومتی اداروں کے کام کرنے کا طریقہ اور ڈیٹا کا باہمی ربط یعنی ڈیٹا انٹیگریشن وہ مکمل طور پر بدل چکا ہے۔ اچھا، اور یہی وہ اصل تبدیلی ہے جس نے اس معاملے کو اتنا اہم بنا دیا ہے۔ پہلے جو چیزیں نظر انداز ہو جاتی تھی اب وہ نظام کی نظر میں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو چلیں اس معاملے کو کھولتے ہیں۔ سب سے پہلے اچھی خبر کی تصدیق کر لیتے ہیں تاکہ کوئی غلط فہمی نہ رہے۔ پاکستان کے انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے مطابق وراثت پر کوئی انکم ٹیکس لاگو نہیں ہوتا۔ یہ بات تو قانون میں واضح طور پر لکھی ہوئی ہے نا؟ جی ہاں، بالکل واضح ہے، اور اس کی ایک بہت ٹھوس قانونی اور منطقی وجہ ہے۔ دیکھیں، قانون کی نظر میں انکم یعنی آمدنی کی ایک مخصوص تعریف ہے۔ انکم وہ ہے جو آپ کماتے ہیں، کسی کاروبار سے حاصل کرتے ہیں یا کسی معاشی سرگرمی سے پیدا ہوتی ہے۔ صحیح۔ وراثت ان میں سے کسی بھی تعریف پر پوری نہیں اترتی۔ یہ نہ تو تنخواہ ہے، نہ کاروبار کا منافع، اور نہ ہی کوئی کمیشن۔ یہ تو ایک نسل سے دوسری نسل میں اثاثوں کی منتقلی ہے۔ یہ وہ دولت ہے جس پر زیادہ تر امکان ہے کہ پہلے ہی ٹیکس ادا کیا جا چکا ہوتا ہے جب وہ کمائی گئی تھی۔ اچھا، اس لیے یہ بنیادی اصول آج بھی اسی طرح قائم ہے کہ وراثت کی وصولی پر کوئی انکم ٹیکس نہیں ہے۔ یہ قانون کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اصل میں دلچسپ ہوتا ہے، اگر یہ بات اتنی واضح ہے تو پھر مسئلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ وہ خاندان جس کی ہم نے شروع میں بات کی، انہیں نوٹس کیوں آیا؟ مسئلہ وراثت ملنے پر نہیں بلکہ وراثت ملنے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ انکم ٹیکس قانون کا ایک بنیادی اور آپ کہہ لیں سنہری اصول ہے، ہر اثاثے کا ذریعہ واضح اور بیان کردہ ہونا چاہیے، یعنی ایوری ایسٹ مسٹ ہیو اے ڈکلیئر۔ اگر آپ ٹیکسیشن کو صرف لا نہیں، ریئل لائف انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں، دین ٹیکس لرنرز از فار یو۔ سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنا کویسچن کامنٹ میں ضرور پوچھیں۔ آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں، انٹرسٹ دکھاتے ہیں تو کائنڈلی سبسکرائب بھی کر دیں، کیونکہ یہاں ہم انکم ٹیکس آرڈیننس، FBR نوٹسز اینڈ ایکسپلینڈ سورس۔ آپ نے بالکل نبض پر ہاتھ رکھا ہے۔ یہیں پر انکم ٹیکس قانون کا سیکشن 111 حرکت میں آتا ہے، جسے ان ایکسپلینڈ انکم یا ایسٹس یعنی غیر واضح آمدنی یا اثاثے کہا جاتا ہے۔ یہ قانون کا ایک بہت طاقتور حصہ ہے۔ اب دیکھیں، FBR اس خاندان سے یہ نہیں پوچھ رہا کہ آپ نے وراثت پر ٹیکس کیوں نہیں دیا۔ وہ ایک بظاہر سادہ مگر بہت گہرا سوال پوچھ رہا ہے۔ آپ کے نام پر یہ 2 کروڑ روپے کا گھر آیا ہے، یہ گھر خریدنے کے لیے 2 کروڑ روپے کہاں سے آئے؟ ایک منٹ، یہ تو سوچنے کا بالکل مختلف انداز ہے۔ یعنی FBR اسے وراثت کے طور پر دیکھ ہی نہیں رہا، ان کی نظر میں یہ ایک نیا اثاثہ ہے جس کا کوئی ذریعہ معلوم نہیں۔ بالکل، جب تک آپ قانونی طور پہ ثابت نہ کر دیں کہ یہ وراثت ہے، تب تک FBR کی نظر میں یہ ایک ان ایکسپلینڈ ایسٹ ہے۔ فرض کریں کہ کسی شخص کے نام پر اچانک ایک بڑی جائیداد یا بینک میں ایک قابل ذکر رقم منتقل ہوتی ہے۔ اگر وہ شخص ٹیکس فائلر ہے تو اس کے ٹیکس ریٹرن میں اس اثاثے کا ذکر ہونا چاہیے۔ اگر وہ فائلر نہیں ہے تب بھی نظام میں یہ منتقلی ریکارڈ ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ اب اگر اس اثاثے کی ملکیت کو ثابت کرنے کے لیے مناسب قانونی دستاویزات موجود نہیں ہیں تو FBR کو یہ مکمل حق حاصل ہے کہ وہ اسے ان ایکسپلینڈ یعنی غیر واضح ذریعہ آمدن سمجھے۔ اور جس لمحے کوئی اثاثہ
अनएक्सप्लेन्ड करार दिया जाता है। وہ فوری طور پر قابل ٹیکس آمدنی بن جاتا ہے۔ بالکل، اور اس پر موجودہ شرح کے مطابق ٹیکس اور جرمانہ لگایا جاتا ہے۔ یہ بات تو میری سمجھ میں آ گئی، لیکن پھر ذہن میں وہی سوال آتا ہے کہ اچانک اب سب کو اس کی فکر کیوں ہونے لگی ہے؟ اگر سیکشن 111 ہمیشہ سے موجود تھا تو پچھلے 10-20 سالوں میں یہ مسئلہ اتنا کیوں نہیں اٹھا؟ یہ اس گفتگو کا سب سے اہم نقطہ ہے۔ تبدیلی قانون میں نہیں بلکہ اس کے نفاذ یعنی انفورسمنٹ میں آئی ہے۔ پہلے کا دور یاد کریں، مختلف محکمے الگ الگ جزیروں کی طرح کام کرتے تھے۔ پراپرٹی کا ریکارڈ پٹواری کے پاس رجسٹر میں، بینک کا ریکارڈ اپنی برانچ میں، اور شناختی کارڈ کا ریکارڈ نادرا کے پاس۔ ان میں کوئی خاص رابطہ نہیں تھا۔ اچھا، مطلب ایک محکمے کی معلومات دوسرے تک پہنچنا تقریباً ناممکن تھا۔ جی، ناممکن تھا۔ یعنی اگر کسی کے نام جائیداد منتقل ہو بھی گئی تو ٹیکس والوں کو خود سے پتہ نہیں چلتا تھا جب تک کوئی جا کر انہیں نہ بتائے۔ بالکل، لیکن آج ٹیکنالوجی کی بدولت صورتحال 180 ڈگری بدل چکی ہے۔ آج نادرا، بینک، صوبائی ریونیو اتھارٹیز جو پراپرٹی ٹیکس اور ٹرانسفر کو دیکھتی ہیں، گاڑیوں کے رجسٹریشن کے محکمے اور یہاں تک کہ ڈیتھ رجسٹریشن کے دفاتر بھی سب ایک دوسرے سے ڈیجیٹل طور پر منسلک ہیں۔ اس ڈیٹا انٹیگریشن کا نتیجہ یہ ہے کہ اب ایک ڈیجیٹل ٹریل بنتی ہے۔ اس کی کوئی ٹھوس مثال دے سکتے ہیں کہ یہ کیسے کام کرتا ہے؟ مطلب عملی طور پر؟ ضرور۔ مثال کے طور پر، جیسے ہی نادرا میں کسی کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری ہوتا ہے، یہ سسٹم میں ایک ٹریگر ہو سکتا ہے۔ سسٹم خودکار طور پر دیکھ سکتا ہے کہ اس شخص کے نام پر کتنے بینک اکاؤنٹس، گاڑیاں یا جائیدادیں رجسٹرڈ تھیں۔ کچھ عرصے بعد جب وہی جائیداد کسی اور شخص کے نام منتقل ہوتی ہے جو کہ متوفی کا بیٹا یا بیٹی ہے، تو الگورتھم فوراً اس تبدیلی کو نوٹ کرتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ اس وارث کی پچھلی ٹیکس ریٹرن میں اتنی آمدنی نہیں تھی کہ وہ یہ اثاثہ خرید سکے۔ بس یہیں پر ایک سرخ جھنڈی، ایک ریڈ فلیگ کھڑی ہو جاتی ہے جو ایک خودکار نوٹس کو جنم دیتی ہے۔ واہ، یعنی اب نظام سے غائب رہنا یا کسی بڑی ٹرانزیکشن کو چھپانا تقریباً ناممکن ہو گیا ہے۔ ناممکن، بالکل۔ تو اگر اس خاندان کو FBR کی طرف سے نوٹس آ ہی جاتا ہے تو کیا صرف یہ کہہ دینا کافی ہے کہ یہ جائیداد مجھے اپنے والد سے وراثت میں ملی تھی؟ کیا یہ زبانی دعویٰ کافی ہوگا؟ بالکل نہیں، اور یہیں پر اکثر لوگ سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا لفظ ہی کافی ہے۔ اس مرحلے پر صرف زبانی دعویٰ کام نہیں آتا، بلکہ ثبوت کی جنگ شروع ہوتی ہے۔ یہاں انکم ٹیکس قانون کا سیکشن 115C اپنا کردار ادا کرتا ہے، جس کے تحت FBR اسٹیٹمنٹ آف سورس یعنی ذرائع کا بیان طلب کر سکتا ہے۔ اس کا سیدھا مطلب ہے کاغذات دکھائیں، ثبوت دیں۔ اور ثبوت کے طور پر کس قسم کے کاغذات کی ضرورت پڑتی ہے؟ ثبوت کے طور پر ایک مکمل قانونی کہانی بنانی پڑتی ہے، جس کے کئی حصے ہوتے ہیں۔ پہلا اور سب سے اہم ہے سکسیشن سرٹیفکیٹ یا لیٹر آف ایڈمنسٹریشن۔ اچھا، یہ عدالت سے جاری ہوتا ہے نا؟ جی، یہ عدالت سے جاری ہوتا ہے اور قانونی طور پر یہ تعین کرتا ہے کہ متوفی کے اصل وارث کون کون ہیں۔ یہ وراثت کے دعوے کی بنیاد ہے۔ دوسرا، اگر جائیداد ہے تو اس کی میوٹیشن یعنی انتقال کا سرکاری ریکارڈ۔ انتقال، یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ دستاویز ہے جو ثابت کرتی ہے کہ زمین یا گھر کی ملکیت قانونی طور پر متوفی کے نام سے وارثوں کے نام منتقل ہو چکی ہے۔ بہت سے خاندان سکسیشن سرٹیفکیٹ تو بنوا لیتے ہیں لیکن انتقال کروانے میں تاخیر کرتے ہیں، جو ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ صحیح۔ تیسرا، متوفی کا اپنا مالی ریکارڈ۔ اگر وہ ٹیکس فائلر تھے تو ان کی ویلتھ سٹیٹمنٹ جس میں یہ اثاثہ ظاہر کیا گیا ہو، وہ تو سونے پر سہاگا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ اثاثہ ان کے پاس قانونی طور پر موجود تھا۔ اور آخر میں وارثوں کو خود ان اثاثوں کو اپنے ٹیکس ریٹرن میں وراثت کے طور پر ظاہر کرنا ہوتا ہے۔ یہ تمام دستاویزات مل کر ایک ایسی فائل بناتی ہیں جو ٹیکس حکام کے سوال کا مکمل جواب دیتی ہے۔ یعنی قانونی کاغذات کے بغیر وراثت میں ملا گھر بھی اتنا ہی غیر قانونی ہے جتنی چوری کی گاڑی، کم از کم ٹیکس والوں کی نظر میں۔ دعویٰ موجود ہے لیکن قانونی حیثیت نہیں ہے۔ آپ نے بہترین نتیجہ نکالا ہے۔ قانون جذبات یا رشتوں پر نہیں، دستاویزات پر چلتا ہے۔ اگر آپ کے پاس یہ ثابت کرنے کے لیے کاغذات نہیں ہیں کہ یہ اثاثہ قانونی طور پر آپ کو وراثت میں ملا ہے، تو قانون کی نظر میں یہ ایک ایسا اثاثہ ہے جس کا کوئی ذریعہ معلوم نہیں اور جس پر آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا۔ ایک اور سوال جو ذہن میں آتا ہے
کیا یہ صرف جائیداد کے لیے ہے؟ ان چیزوں کا کیا ہوگا جن کا کوئی کاغذی ریکارڈ نہیں ہوتا، جیسے زیورات یا نقد رقم جو گھر میں پڑی ہوں؟ یہ ایک بہت اہم اور پیچیدہ سوال ہے۔ جائیداد اور بینک بیلنس کو ٹریک کرنا آسان ہے کیونکہ ان کا ڈیجیٹل ریکارڈ ہوتا ہے۔ زیورات، نقد رقم یا دیگر قیمتی اشیاء کے معاملے میں ثبوت فراہم کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسے معاملات میں متوفی کی ویلتھ سٹیٹمنٹ بہت اہم ہو جاتی ہے۔ اچھا، اگر انہوں نے اپنی زندگی میں ان اثاثوں کو ڈکلیئر کیا ہوا تھا تو وارثوں کے لیے اپنا کیس ثابت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر نہیں تو یہ ایک بہت مشکل صورتحال بن سکتی ہے، جہاں ایف بی آر ان اثاثوں کو وارث کی ان ایکسپلینڈ انکم تصور کر سکتا ہے۔ تو یہ تو ایک اور مسئلہ ہے۔ جی، یہی وجہ ہے کہ اب مالیاتی منصوبہ بندی صرف اپنی زندگی کے لیے نہیں بلکہ اپنے بعد آنے والوں کی آسانی کے لیے بھی ضروری ہو گئی ہے۔ تو اس سب کا حتمی نتیجہ کیا ہے؟ اگر کوئی ان دستاویزات کو مکمل نہیں کرتا، غفلت برتتا ہے یا اسے غیر ضروری سمجھتا ہے، تو اس خاندان کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے جس کی ہم نے شروع میں بات کی تھی؟ دیکھیں، نتائج کافی سنگین ہو سکتے ہیں۔ وہ سادہ سی وراثت جو ایک خاندان کے لیے مالی سہارا اور بزرگوں کی نشانی ہونی چاہیے، وہ ایک ناختم ہونے والے ڈراؤنے خواب میں بدل سکتی ہے۔ سب سے پہلے تو اس اثاثے کی مالیت پر ٹیکس لگایا جائے گا، پھر تاخیر پر جرمانے اور اضافی ٹیکس، اور آڈٹ وغیرہ بھی؟ جی، پھر آڈٹ کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو سکتا ہے جس میں آپ کے پچھلے کئی سالوں کے کھاتے کھولے جا سکتے ہیں۔ یہ ذہنی، جسمانی اور مالی طور پر تھگا دینے والا عمل ہے۔ جو دولت خاندان کی حفاظت کے لیے چھوڑی گئی تھی وہی ان کی سب سے بڑی پریشانی کا سبب بن جاتی ہے۔ ماخذ میں ایک بہت اہم جملہ استعمال کیا گیا ہے جو یہاں دہرانا ضروری ہے۔ سمجھدار خاندان قانون سے لڑتے نہیں ہیں، قانون کو سمجھتے ہیں۔ بہت خوب۔ وہ یہ بات جانتے ہیں کہ ٹیکس سے چھوٹ کا مطلب قانون کے دائرہ کار سے تحفظ نہیں ہے۔ ایک محفوظ دولت اور ایک قانونی تباہی کے درمیان فرق صرف بروقت اور درست قانونی کارروائی کا ہے۔ جو لوگ وقت پر یہ کارروائی مکمل کر لیتے ہیں وہ رات کو سکون کی نیند سوتے ہیں۔ جو اسے نظر انداز کرتے ہیں وہ خود کو ایک بہت بڑے مالی اور قانونی خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان میں وراثت انکم ٹیکس سے مستثنی ضرور ہے، لیکن یہ دستاویزی تقاضوں سے مستثنی نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑا فرق ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ صرف یہ کہہ دینا کہ یہ میرے والد کا تھا کافی نہیں ہے۔ آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ یہ ان کا تھا اور اب قانونی طور پر آپ کا ہے۔ مطلب وراثت میں ملنے والے اثاثوں کو قانونی طور پر اپنے نام منتقل کروانا اور ان کا ذریعہ ثابت کرنے کے لیے تمام ضروری دستاویزات تیار رکھنا اب پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہو گیا ہے۔ بالکل، اور یہ معلومات کسی کو ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ بیدار کرنے اور تیار کرنے کے لیے ہیں۔ یہ اس بارے میں ہے کہ اس امانت کی حفاظت کیسے کی جائے جس کے لیے والدین نے شاید پوری زندگی محنت کی۔ قانون کو نظر انداز کرنا اپنی محنت کی کمائی کو خاموشی سے خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ آج کے ڈیجیٹل دور میں باخبر رہنا اور قانون کے مطابق چلنا ہی بہترین بلکہ واحد حکمت عملی ہے۔ یہ سوچنا کہ کچھ نہیں ہوتا یا دیکھی جائے گی اب ایک بہت خطرناک سوچ ہے۔ آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوچ چھوڑے جاتے ہیں۔ جس طرح ہماری مالی اور خاندانی زندگی ڈیجیٹل اور ایک دوسرے سے منسلک ہوتی جا رہی ہے، اور جس طرح وراثت جیسا معاملہ اب مکمل طور پر دستاویزی ثبوت کا محتاج ہو گیا ہے، تو کیا دیگر روایتی مالی معاملات جیسے خاندان کے اندر دیے جانے والے تحائف یا قرض جو پہلے غیر رسمی طور پر کیے جاتے تھے، اب مستقبل کی پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے باقاعدہ قانونی دستاویزات کا تقاضا نہیں کریں گے؟ یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ آپ سے ملاقات ہوگی ہماری نیکسٹ ویڈیو میں۔ سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنا کویسچن کمنٹ میں ضرور پوچھیں۔ اللہ حافظ۔